چونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں پھر ایمانداری کی بات ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس حوالے سے بات نہیں کر پائیں گے، تفصیلاً بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ اب غالباً 6:30 ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہے اور ہم نے کہا چلیں آج ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ جو ایران سے یہ کلچرل ایکسچینج پروگرام سے یہاں پہ چند لوگ موجود تھے اور جو ان کے قاری تھے وحید کریمی نام تھا ان کا۔ اچھا میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں اگر قاری صاحب اس طرح، میں اس لیے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک پروگرام کر رہا تھا، میں نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، جمعے کا دن تھا، تو مجھے ایک فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ اسلامی ڈریس پہنتے ہیں۔ تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی، میں نے کہا شلوار قمیض کہاں سے، ڈریس ہوتا ہے، ڈریس کون سا اسلامی ہوتا ہے؟ تو اب اس قاری کو آپ اگر دیکھیں جو ایران سے آئے تھے، نہ کوئی داڑھی تھی ان کی، میں مجھ سے بھی ہلکی شیو تھی ان کی اور بڑا فٹ سا ایک لڑکا تھا۔ اب ہمارے یہاں کوئی سیریس آدمی جو قاری ہو اور اس طرح کی شیپ میں ہو تو لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لیں گے، لوگ مانیں گے نہیں کہ یار یہ قاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے قاری دنیا بھر میں جا کے کمپٹیشن جیتتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ویسے میں ایک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ والا پرسیپشن بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں اس میں فیصل بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج یہ جو یہاں قاری حضرات آ کر بیٹھے ہیں تو انہوں نے، ہم نے کیا کہا کہاں سے آئے ہیں؟ ایران سے۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی بھی، میرے سے مطلب میں نہیں گیا ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جو ایران کو انہوں نے نہیں دیکھا جی، تو ایران کی تصویر جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یار وہاں کے جو علماء ہیں ان کو تو چھوڑو، ان کے تو عام داڑھی منڈے بھی قرآن اتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اصل تو یہ ہم نے دیکھنا ہے نا کہ بھائی ہمارے یہاں تو ایک گیٹ اپ ہے علماء کا، ایران میں بھی علماء کے الگ سے پورا گیٹ اپ ہے، ان کے جبہ ہے، ان کی دستار ہے، ان کی داڑھی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ ایک تاثر یعنی قومی حوالے سے امیج گیا ہے پوری دنیا کے اندر ایران کا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جب یہاں ثقافتی طائفوں کی ایکسچینج ہوتی ہے، ترکی جاتے ہیں، دیگر ٹھیک ہے آپ مغرب میں جاتے ہیں، وہاں آپ اپنے پرفارمنس کرتے ہیں اور شعبوں میں کرتے ہیں، تو کیا ہی مزہ آ جائے کہ یار یہاں سے بھی ایک ایسا طائفہ کم از کم 11 مہینے اور ہوتا رہے، لیکن 1 مہینہ رمضان شریف کا تو یوں ہو کہ سرکاری سرپرستی میں افریقہ کے ملکوں میں جی یہ کون ہے، پاکستان سے لوگ آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کم از کم مسلمان ملکوں کو پتہ چلے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے۔ لباس کی جو آج تک آپ نے بات کی ہے، لباس کے حوالے سے بڑا واضح ہے، ایک ہے کہ جسم کا ڈھانپنا، جس لباس کے اندر سادگی ہو اور جسم صحیح طرح ڈھانپا جائے وہ سارا اسلامی لباس ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم یہاں یہ کہہ دیں جی کہ یہ جو ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں یہ اسلامی ہیں، تو بھائی وہ جو کروڑوں لوگ ہیں جو جن کا لباس ہی پینٹ شرٹ ہے تو کیا ان کو کافر کہیں گے آپ؟ بالکل۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے اس قدر سختیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے لوگ ہمارے دین سے متنفر ہو رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو براڈ مائنڈ علماء یا براڈ مائنڈ لوگ ہیں ان کی آواز کو صحیح طرح سے عوام تک پہنچایا نہیں جاتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ لباس کا انتخاب کریں نماز وغیرہ پڑھتے ہوئے۔ باقی اب بھائی ہماری آج سکولوں کالجوں کا یونیفارم ہی یہ پینٹ شرٹ ہے، آرمی پولیس سب کا، اچھا یہ سارے کافر ہو گئے ہیں، یہ ساروں کا جناب وہ ہو گیا کیا، یعنی ہم کیا ان لوگوں کو پیغام دیں؟ سوال میں بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آج جنرلی بات ہو رہی ہے، کوئی ہم ویسے میں کوئی کنڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، ہم ویسے ہی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں جی پہلی بات تو جیسے یہ وفد آیا تھا اور جس طرح انہوں نے تلاوت کی اور اسماء الحسنہ پڑھے اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں جو قصیدہ انہوں نے پڑھا، تو مجھے جو سب سے زیادہ امپریسو بات لگی وہ ان کا ادب تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جس طرح کھڑے ہوئے نا، اور ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ جو نعت خان جتنی ایکٹنگ زیادہ کرتا ہے اور جتنا جو ہے نا وہ ہل جل زیادہ کرتا ہے، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نعت ہے، نعت کا ایک تقدس ہے، ایک اس کی روح ہے، تو وہ چیز ہمیں یہاں بہت کم نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو میں نے وہاں ڈسکس کیا کہ ان کا یہ جو ادب والا پیراڈائم اور پیرایا تھا نا، تو would be highly obliged to you۔ نمبر 1، اللہ پاک ہم سب کو بھی، بنیادی چیز تو ادب ہے،
جہاں تک آپ نے لباس کی بات کی تو قرآن کریم نے لباس کے بارے میں جو اسلوب بتلایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہیں جو لباس بتایا ہے تو اس میں ایک تو زیب و زینت ہو اور جو ہے تمہارے جسم کو ڈھانپ دے اور چھپا دے، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا، تو وہ لباس جو بہت زیادہ باریک ہو جس میں بدن نظر آئے، یا بہت زیادہ تنگ ہو جس میں جسم کے خد و خال خصوصاً عورتوں کے ظاہر ہو، یا بہت زیادہ چھوٹا ہو کہ وہ پورے پردے کا اور سطر کا کام نہ دے، تو وہ لباس اکارڈنگ ٹو شریعہ اور اسلام مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک سنت کو کتنی اہمیت دی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں ہیں اور ایک نوجوان عیادت کے لیے گیا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو آپ نے انہیں کہا کہ بھائی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری تربیت کی تو وہ یہ ہے کہ اس ٹخنے کو کھلا رکھے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب سفیر بنایا گیا تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ یہ لوگ پروٹوکول اس کو دیتے ہیں جس کی شلوار اور کپڑا جتنا زمین پہ لٹک رہا ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میری شلوار تو ایسی رہے گی، ہا کذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ دیکھیں ہم کفر کا فتویٰ تو نہ لگائے، اور کسی کے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں، اس لباس میں اس کے دل میں ادب زیادہ ہو وہ ہم سے آگے بڑھ جائے، ہم صوفیانہ لباس میں اپنے دل کے حسد کینے بغض کو نہ نکالے، وہ خطرے کی بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے آقا اور صحابہ کے لباس کے جو قریب ترین لباس ہمیں ملتا ہے وہ پہنیں گے تو اس پہ انشاءاللہ زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔